أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن شریف کی چھٹی سورت سورہ الانعام کے 17 رکوع ہو چکے تھے، یعنی 144 آیات، اور یہ 8واں پارہ چل رہا ہے۔ 145 آیت سے آگے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ آج سورہ الانعام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طعام یطعمہ، آپ کہہ دیجئے کہ جو چیز مجھ پہ وحی کی جاتی ہے اس پہ میں کھانے والے کے لیے جو کھاتا ہے کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے ان چیزوں کے، ان 4 چیزوں کے جو بات آ رہی ہے۔ یعنی بلا وجہ لوگ اپنے اوپر کئی چیزیں حرام کر لیے ہیں، تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ کھانے کے لیے، پینے کی چیز الگ ہے، شراب ہے، کھیلنے کی چیز الگ ہے، جوا ہے، یہاں کھانے کے لیے جو ہے یہ 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں، جو پہلے بھی بات آئی تھی اب پھر ریپیٹ ہو رہی ہے کہ الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ مردہ ہو۔ اب ہم اس کو سمجھتے ہوئے چلے جائیں گے، آسان چیز ہے کہ بھئی جو جانور مردہ ہوتا ہے، جو اپنے سے مر جاتا ہے، وہ سڑ جاتا، ڈیکے ہو جاتا، کب مرا کیا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اور سڑا ہوا جانور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بھی آپ کو ریفرنسز ملیں گے کہ وہ جو سنو مین وغیرہ رہتے تھے وہ سڑے ہوئے جانوروں کو کھا کے مر جاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سڑے ہوئے جانور کو کھانے، مچھلی کا معاملہ ایسا نہیں ہے، دریا کا جو ہے اس میں یہ سوڈیم کلورائڈ خود جو ہے ایک پریزرویٹو بن جاتا، جو لوگ یہ بات کو سمجھ سکتے۔ تو جو زمین کا جانور ہوتا جیسے ہی مرتا اس میں ڈیکے شروع ہو جاتا، تو ڈیکے کی وجہ سے، سڑنے کی وجہ سے اس میں جراثیم آ جاتے، اور وہ مرا ہوا جانور کھانے سے ہم بھی بیمار ہو سکتے۔ پھر دمم مسفوحا، یا پھر بہتا ہوا خون، وہ بھی حرام کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی بات اسٹیبلشڈ ہے کہ جراثیم خون میں رہتے، اور ہمارا جو طریقہ ہے اسلامی، یہاں تک کہ ویسٹرن سائنٹسٹ بھی اس کو اپروو کرتے کہ دا موسٹ سائنٹیفک میتھڈ آف سلاٹر از اسلامک میتھڈ۔ تو ہم اس میں کیا کرتے کہ بھئی جانور کا گلا کاٹ دیتے، لیکن دماغ سے اس کا جو ہے اثر باقی رکھتے، کنیکشن رہتا، تو جہاں بھی زخم ہوتا وہاں باڈی کا خون رش کر کے آتا، کیونکہ برین سے کنیکشن ہے۔ اگر ایک جھٹکے میں اگر آپ گردن اڑا دیں تو بلڈ کلاٹ ہو جاتا، اندر تھم جاتا، تو خون کے ساتھ پورے جراثیم بھی اندر رہ جاتے۔ تو ہمارا جو طریقہ ہے مرغی یا بکرا یا گائے جو بھی کاٹنے کا ہے، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ میکزیمم خون کو بہا دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی فوڈ پوائزننگ سے بچ گئے آپ، کہ جو خون میں جراثیم ہے اس سے بچ گئے۔ او لحم خنزیر فإنہ رجس، یا سور کا گوشت یہ ناپاک ہے۔ اب دیکھیے سور کے گوشت کے بارے میں بھی میرے ٹرانسلیشن میں فٹ نوٹس میں دیا ہوں، جرمز کے نام ہیں۔ بعض جراثیم ایسے رہتے کہ کوکنگ ٹیمپریچر پہ بھی، جو پکوان کا ٹیمپریچر رہتا 700-800 ڈگری، اس پہ بھی نہیں مرتے ہو، کیونکہ ہوتا یہ کہ پانی کا ٹیمپریچر 100 کے اوپر نہیں جاتا۔ جو ہیٹ کا پرنسپل ہے، پانی جب تک رہتا ہے سالنوں میں، وہ جو ہے ٹیمپریچر 100 کے اوپر نہیں جاتا ہو، آپ کے پکانے کے ویسل کا ٹیمپریچر چلے جاتا، تو یہ کوکنگ ٹیمپریچر وہاں 100 کے اندر ہی رہتا، تو اب اس پہ بھی جو ہے اس کے جراثیم نہیں مرتے۔ اور یہ رپورٹس ہیں کہ ویسا گوشت کھانے سے 105-106 کا بخار آ سکتا۔ تو یہ 3 چیزوں سے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ فوڈ پوائزننگ کے چیزاں ہیں، یہ بلا وجہ وہ نہیں کیے ہیں، فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ہم پہ کرم کرتے ہیں، بولے کہ دیکھو بھئی یہ چیزیں مت کھاؤ، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر فسقن اہل لغیر اللہ بہ، اور فسق یعنی نافرمانی کرتے ہوئے، حد سے گزرتے ہوئے ایسے جانور کھانا جس پہ اللہ سے ہٹ کے دوسروں کا نام لیا گیا ہے، یہ چیز بھی منع کی گئی ہے۔ یہ لائلٹی کی بات ہے، بھئی آپ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جانور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جب جانور کاٹتے ہیں تو کسی دوسرے کا نام لے کے آپ جانور کاٹ رہے ہیں، تو یہ تو ڈس لائلٹی، بے وفائی ہو گئی۔ اور اللہ کے نام لینے سے جو ہے چیزوں میں برکت آتی ہے، پاکی آ جاتی ہے، بسم اللہ بولنے سے ہر
اچھے کام کے پہلے برا کام تو کرنا نہیں چاہیے. ہر اچھے کام سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے, بسم اللہ. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. اور اگر کوئی بے چین ہو جائے بھوک سے, ایسی حالت ہو گئی کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا بغیر یہ حرام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کھانے تک, جیسا کوئی ویسٹ میں چلے گیا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کون سی چیز ملتی ہے. اب جو لوگ ہیں وہاں تو ماشاءاللہ ویجیٹیرین بہت سے لوگ ہو گئے ہیں, اور پھر ان کو حلال گوشت مل جاتا ہے, مرغی کا, بکرے کا, تمام حلال گوشت مل جاتا ہے ان کو. تو اگر کوئی بھوک سے بے چین ہو جائے تو کھا لے, مگر یہ ہے کہ خواہش سے نہ کھائیں اور حد سے نکلتے ہوئے نہ کھائیں. اب خواہش سے کھانے کا مطلب کیا رہتا کہ بھئی, اب جیسا ایک صاحب مجھے بول رہے تھے, بھئی ہم تو ہر چیز کا مزہ دنیا میں لوٹ کے دیکھ لیے. بولے اب پھر اب یہ مزہ لوٹے سو وہاں بھی پھر سزا لوٹیں گے جا کے. تو اب آپ یہ دیکھنے کے واسطے اب کوئی صاحب آئے, اب کیا بولوں میں, وہ غلیظ جانور کی دم بڑے مزے کی رہتی. بولے اب آپ کو سن کے بولے بھئی ذرا کھا کے دیکھو ایسا رہتا کیا. تو یہ خواہش سے کھانا ہے. اور حد سے نکل کے کھانے کا کیا ہے کہ آپ بول رہے ہیں حضرت نعوذ باللہ 1400-1500 برس پہلے کی جو ہے قرآن ہے, آج کل حالات بدل گئے, ایسے ریسٹرکشنز لائف میں لائیں گے تو پھر ہم جیں گے کیسا. یہ حد سے نکلنا ہے. ہمارا ٹیسٹ دیکھیے, ہمارے پاس یہاں حلال حرام کا ٹیسٹ نہیں ہے. ہمارا جو یورپ اور امریکہ میں ہے ان کا حرام اور حلال کا بڑا زبردست ٹیسٹ ہے ان کا. ہم کبھی ویسے ٹیسٹ سے گزرے ہی نہیں. ہاں البتہ ایسے مقامات پہ ہم کو احتیاط کرنا چاہیے جہاں آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا نام لے کے حلال نہیں ہوتا, یہ ہوٹل میں ذرا مشکل ہے. اب وہاں جا کے آپ مزے کی خاطر کھا رہے تو وہ ایک زبان کے ٹکڑے کے ایک مزے کی خاطر جو ہے سزا بھگتنا, یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی. تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو بے چین ہو کے کھا لیتا ہے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو بے شک آپ کا پالنے والا سزاؤں سے بچانے والا ہے, گناہوں سے بچانے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے مضر اثرات جو پوائزنس ایفیکٹ ہے وہ بھی جو ہے مجبوری کے تحت اللہ تعالیٰ بچا لے. نہیں بول سکتے آپ. دیکھیں ایک بیماری پھیلتی, کئی لوگوں کو ہوتی, کئی لوگ رہتے جن کو بیماری نہیں لگتی, حالانکہ ان کے گھر میں 15 لوگ بیمار ہیں. ایسے کئی واقعات ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی. اب آپ کوئی ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ بولیں گے صاحب یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے, ایک کو ایک لگتے چلے جاتا, اب جیسا جانڈس کا چل رہا ہے. اب اگر بعض لوگ ہیں وہی پانی سبھی پیے ہیں, بعض کو ہوا ہے بعض کو نہیں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ماننا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کے زہریلے اثرات کو بھی جو ہے ختم کر دے سکتا ہے. وہ غفور ہے, رحیم ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ, اور جو لوگ یہودی ہیں ان پہ ہم نے تمام ناخن والے جانوروں کو حرام کر دیا تھا. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا وَالْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطْ بِعَظْمٍ, اور پھر جو گائے اور بکری تھی اس میں سے ہم نے ان پہ چربی حرام کر دی تھی, یہودیوں پہ چربی حرام کر دی تھی, سوائے اس کے جو ان کے پیٹوں پہ لگی ہوئی رہتی, یا جو ان کی اتڑیوں میں آ جاتی, یا پھر یعنی انٹسٹائن میں آ جاتی, یا پھر ہڈیوں سے ملی ہوئی ہوتی جس کو نکالنا مشکل ہوتا. تو یہ سزا کے طور پہ ہوا. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ, یہ ہم نے سزا دی ان کی بغاوت کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کے سزا دی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور ہم بالکل سچے ہیں, ہمارے پاس سے جھوٹ نکل نہیں سکتی, بالکل یہ سچ بات ہے. اب یہاں دیکھیے آپ ایک چیز نوٹس کیجئے کہ 4 آئٹمز کی وجہ سے بعض چیزیں حرام کی گئی. پہلا آئٹم یہ ہے فوڈ پوائزننگ. فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے آپ کو, یہ تمام چیزیں کھائیں گے جرمز پھیلیں گے, فوڈ پوائزننگ ہو کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے. شراب میں بھی وہی ہے, سیروسس آف لیور ہوتا, نروس ڈس آرڈرز ہو جاتے وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد میں دوسرا ہے سزا کے طور پہ کہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہے اس کے سزا کے طور پہ ان کو جو ہے اچھی چیزیں حرام کر دی ہیں. تیسری آزمائش کے واسطے, وہ جالوت اور طالوت کا قصہ جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھے تھے تو معلوم ہوا کہ بھئی ایک ندی آئے گی اور جو مومن ہوں گے وہ ندی میں سے پئیں گے نہیں, اور جو پی لے گا وہ ساتھ نہیں دے گا مومنوں کا, وہ الگ کر دیا جائے گا. تو کافی لوگوں نے پی لیا, لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ چلو بھر پانی پی کے جو ہے نکل گئے. تو وہ بھی ٹیسٹ تھا, حلال ہے پانی, حرام ہوا. پھر چوتھی چیز عبادات میں ہو جاتا ہے, جیسا رمضان کے روزوں میں ہے, کھانے کی ممانعت ہے, حلال چیزیں, آپ پانی بھی نہیں پی سکتے, حلال چیز ہے.
نہیں کھا سکتے. تو یہ 4 آئٹمز کے تحت ہم کو روکا گیا ہے کہ چیزیں نہ کھاؤ. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا پالنے والا مالک رحمت والا ہے اور اس کی رحمت وسیع ہے. اس نے دیکھیے سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، غالباً سورہ نساء یا سورہ مائدہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اپنے پر لازم کر لی ہے. 2 مرتبہ ایک ہی صورت میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت ہم پر اپنے پہ لازم کر لی ہے. تو رحمت تو عام ہے، عام رحمت ہے ہر ایک پہ. اس کے باوجود ولا یورد باسہ عن القوم المجرمین، اس کے باوجود جو ہے جو قوم مجرم ہے، جو گناہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جاتی ہے، اس سے جو ہے سختی اور عذاب نہیں ہٹایا جائے گا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہونے کے باوجود جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جائیں گے، ایسی قوم جو مجرم ہوگی، قرآن اور حدیث کے خلاف زندگی گزارے گی، اس کو سزائیں ملے گی. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قوم مبتلا ہے سزاؤں میں. اس وقت آپ پوری ورلڈ کا نقشہ اگر دیکھیں تو کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو بول سکتی کہ بڑے راحت میں ہے. ہر جگہ کسی نہ کسی طریقے کی سزا چل رہی ہے، اس میں ہم بھی مبتلا ہیں. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. اور یہ عنقریب یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ایسا نہیں کرتے. یہ بات صحیح بول رہے ہیں. ہم اسی سورت کی 107ویں آیت میں دیکھ لیے کہ وہاں بات آئی تھی کہ لو شاء اللہ لا یشرکو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہیں کرتے تھے. اس کے بعد بھی بات آ رہی، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، انہوں نے شرک کیا. بات صحیح ہے لیکن ضد کے طور پہ بولی جا رہی ہے. دیکھیے آپ کسی کو اپنے دوستوں میں کسی کو بولیے کہ بھائی نماز کی پابندی کیجئے، اب وہ پلٹا کے بولتے ہو حضرت آپ کو توفیق ہوئی آپ کر رہے ہیں، ہم کو توفیق نہیں ہوئی ہم نہیں کر رہے. آپ خود اپنے سے نہیں کرنا چاہتے اور توفیق کو بلیم کرتے، اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے. تو یہاں خود اپنے سے جو ہے شرک کر رہے ہیں، لیکن بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت نہیں دی اس لیے ہم لوگ شرک کر رہے ہیں. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. اس طریقے سے ان سے پہلے کی بھی جو قومیں تھی انہوں نے بھی جو ہے اس طریقے سے جھٹلایا، اور پھر ان کو یہاں تک کہ ہماری سزا ہمارا عذاب ان کو چکھنا پڑا. دیکھیے کذب کیا چیز ہے. کفر تو انکار ہے، ایمان تو امن میں آ جانا ہے، یقین کرنا. نفاق دل میں ایک بات رکھنا اور منہ پہ ایک بات بولنا، ہپوکریٹ جس کو بولتے ہیں. شرک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کر لینا. کذب کیا چیز ہے؟ کذب جھٹلانا. اس کو قرآن نے کیسا سمجھایا؟ میں زیادہ تر کوشش یہی کرتا ہوں کہ اپنے سے یا کسی ڈکشنری سے ریفرنس دینے کے بجائے قرآن کا حوالہ دے دے، کیونکہ وہ حق اور حق ہے بالکل. دیکھیے ایک جگہ آیا سورہ منافقون چیپٹر 63 کی پہلی آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ سے یہ منافق کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں. مطلب یہ کہ یہ دل سے نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، منہ سے بول رہے ہیں. تو کذاب کون ہوتا؟ جو دل سے جھٹلاتا. منہ سے تو بول لے رہا ہے، دل سے جھٹلاتا. پھر اس کے بعد میں سورہ ماؤن اگر آپ دیکھیں، ارایت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے ایسے کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، اسلام کو جھٹلاتا ہے، مذہب کو جھٹلاتا ہے. وہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا، مسکین کو جو ہے دھکے مار کے نکالتا ہے، اور پھر نماز میں لاپرواہی کرتا ہے، دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں نہیں دیتا، عمل بھی نہیں کرتا. تو اب یہاں معلوم ہوا کہ کذب کا مطلب نہ دل سے ماننا نہ جسم سے عمل کرنا. تو ان سے پہلے بھی ایسی قومیں تھیں، وہ دل سے نہیں مانے، اسی طریقے کی شرک کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، اور یہاں تک کہ جو ہے ہمارا عذاب آ گیا. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، یہ جو تم اپنے سے حرام حلال کر رہے ہو، اور یہ شرک کے بارے میں جو بول رہے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، اس کے بارے میں کوئی علم ہے تمہارے پاس تو نکال کے لے کے آؤ. بتاؤ توریت میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، زبور میں لکھا ہوا ہے، بتاؤ، کئی ثبوت نکالو، نکال کے بتاؤ.
تو یہ جو ہے اپنی من گھڑت باتیں ہیں. ان تتبعون الا الظن، یہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر ظن کی. ظن کس کو بولیں گے آپ؟ گیس جس کو بولتے، سمجھتے ہیں، وہ ایسا سمجھتے ہیں. وہ ان انتم الا تخرصون، اور یہ کچھ بھی نہیں، اٹکل باتیں کرتے ہیں، اندازے پہ باتیں کرتے ہیں. ان کی فلاسفیز ہیں، ان کی آئیڈیالوجیز ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے تو ہمارے پاس سے غیروں کو کیوں اٹیک کر رہے ہوں کہ دیکھیے ایک چیز ہے، اب کوئی صاحب دعا مانگ رہے ہیں، بولے میاں ایسا دعا ڈائریکٹلی نہیں قبول ہوتی، نعوذ باللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں. میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہو، کہیے کہ میں ان سے رگے جاں سے قریب ہوں، اور جب وہ پکارتے ہیں دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کا جواب دیتا ہوں. لہٰذا میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ میری پکار کا جواب دے، قرآن کا جواب دے. تو اللہ تعالیٰ تو قریب ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ قریب ہیں تو اتنے قریب ہیں کہ میں بھی اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہوں جتنا اللہ تعالیٰ مجھ سے قریب ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے کوئی چیز بولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم رہتا ہے کہ یہ بولنے والا ہے. تو اب ہمارے پاس کیا ہوا؟ اب بعض لوگ بولے میاں ایسا ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، کسی کے ذریعے مانگنا پڑتا. چلیے بھائی، اگر آپ صحیح ہیں، میری ایسی بحث ہے، چلیے لوگوں سے قرآن کی ایک آیت بتا دیجئے، ایک آیت قرآن کی بتا دیجئے کہ بھی فلانی جگہ کہا گیا ہے کہ تم فلانے کے ذریعے مانگو. بلکہ ایک آیت 6666 میں سے ایک آیت بتا دیجئے. نہیں ملے گی انشاءاللہ. ضعیف سے ضعیف حدیث بتا دیجئے، ضعیف سے ضعیف حدیث، کیونکہ حدیث میں صحیح اور غلط اور من گھڑت کئی چیزیں، کئی کیٹیگرائزیشن آ گیا ہے. تو پھر یہاں تقاضا یہ ہے کہ یہ کیا دین میں جو ہے من مانی باتیں کیا کر رہے ہو؟ اگر دین ہے تو قرآن اور حدیث کا دین ہے. تھرڈ پارٹی نہیں ہے ہمارے پاس، تھرڈ اتھارٹی نہیں ہے ہمارے پاس. اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی اطاعت قرآن کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت سنت کی اطاعت ہے، حدیث کی اطاعت ہے. تو اب یہاں بول رہے ہیں کہ اگر ہے تو یہ کچھ بھی نہیں، یہ گیس ورک ہے ان کی فلاسفیز. ایک فلاسفی بن گئی ہماری. ایسا ہے صاحب، آپ منسٹر کے پاس گئے تو آپ ڈائریکٹ جاتے، آپ پی اے سے ملنا پڑتا آپ کو. چلو نالائق آدمی بیچارہ جو نہ سمجھتا انہیں بولا، بات تو سمجھ میں آ رہی بھائی، بات تو سمجھ میں آ رہی. میں ڈائریکٹلی پی اے کے پاس گیا تو چپراسی دھپے مار کے نکال دیں گا. تو پی اے سے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا، پی اے سے ملنا پڑتا. ایک غلط مثال دے دی آپ، دے کے کنونس کر دیے. اب پورے بھٹکے میں قرآن حدیث سے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ارے آپ اب تڑپ ہے تو اب مانگو، دینے والا ہے وہ، سب میں قریب ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، سب میں قریب ہے. تو یہ تمام یہ جو فلاسفیز گھڑ لی ہیں دوسرے مذاہب میں بھی جو بھر لیے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، گیس ورک ہے، آئیڈیالوجیز ہیں، فلاسفیز ہیں جس کا کوئی بنیاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی بات یا کوئی رسول اپنے زمانے میں بھی ایسی بات نہیں کیا. قل فللہ حجت البالغہ، آپ کہہ دیجئے وہ حجت جو اپنے مقصد تک پہنچاتی ہے وہ اللہ کی حجت ہے، یعنی قرآن ہے. جو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے قرآن ہے، یعنی ایسی حجت جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی مقصد تک پہنچائے. ایسی حجت جو کسی مقصد تک پہنچائے. آرگیومنٹ دیٹ میکس یو ریچ اے کنکلوژن، آرگیومنٹ دیٹ میکس یو ریچ اے کنکلوژن. ایسی حجت، ایسی بحث جو آپ کو کسی مقصد، کسی نتیجے پہ پہنچاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے. اور وہ قرآن سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قرآن ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین. آ گئی بات. یہ بول رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو تمام کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. اپنی اتھارٹی بتا رہے، اگر چاہتا تو تمام کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. اس نے نہیں کیا ایسا، ختم ہو گئی بات. آپ غلام ہیں، آپ سر اٹھا کے نہیں پوچھ سکتے آپ اپنے بادشاہ سے ایسا کیوں کرے. آپ ان کی کائنات ہے. میں بار بار مثال دیتا ہوں، بھئی آپ میرے گھر میں کبھی آئے، ڈرائنگ روم تھا، بٹھایا کرا. سیکنڈ ٹائم آئے جب جو ہے میں ڈرائنگ روم میں کچن لگا دیا ہوں، چولہے جل رہے ہیں، وہ ڈرائنگ روم اندر رکھا. آپ آ کے نہیں پوچھ سکتے مجھ سے آپ کیوں صاحب آپ ڈرائنگ روم پیچھے کیوں کرے، کچن سامنے کیوں کرے. میرا گھر ہے صاحب، میں توڑ کے پھینک دیتا ہوں. آپ کون ہے بولنے والے؟ یہ مونارکی ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے جہاں اس قسم کی حجت ہوتی ہے. یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. ہدایت کیا ہے؟ جنت کا راستہ بتا دینا. ہر ایک کو جنت کا راستہ بتا دیتا. ہم کو جنت کا راستہ بتا دیا ہے. قرآن ہمارے گھر میں ہے, ہاتھوں میں ہے, راستہ بتا دیا ہے. چلنا ہمارا کام ہے. اس وقت 6 بلین پاپولیشن میں 1.2 بلین مسلمان ہیں, 4.8 بلین غیر مسلم ہیں. ان کو یہ ہدایت نہیں ملی ہے, ان کو قرآن ہی نہیں ملا ہے. ان کو آج کل وہ روڈ میپ بہت چل رہا ہے نا, ہر ایگریمنٹ میں روڈ میپ. تو ویسا روڈ میپ نہیں ملا. جنت کو جانے کا کون سا راستہ ہے؟ 4.8 بلین لوگوں کو نہیں ملا ہے. 1.2 بلین کو ملا ہے. اس میں سے کچھ عمل کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد میں آیا یہ 107ویں آیت میں ہم دیکھ چکے تھے کہ لو شاء اللہ ما اشرکو, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہیں کرتے. پھر سورہ یونس کی 99 اور 100 آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو سب کو ایمان پہ جمع کر دیتے. دیکھیں یہاں کیا ہے, وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, ہدایت پہ, راستے پہ جمع کر دیتے اگر ہم چاہتے. سورہ یونس میں کیا ہے, اگر ہم چاہتے تو سب کو ایمان پہ جمع کر دیتے. تو کیا تم زبردستی کرو گے ان کو کہ ایمان لے آئیں؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت یا حکم کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا. چیپٹر 10 ورس 99-100 سورہ یونس کی 99-100 آیت دیکھ لیجیے. تو ایمان آ گیا, شرک آ گیا, ہدایت آ گئی. تو معلوم ہوا کہ آپ بادشاہ مطلق ہے, آپ کی مرضی. یو مائنڈ یور اون بزنس. آپ ہدایت پہ ہے کیا, دیکھو شکر ادا کرو, اپنا عمل کرو, دوسروں کے بارے میں کائی کو فکر پڑی آپ کو. دیکھیے آپ کا ذمہ یہ ہے کہ آپ ایسا عمل کرنا کہ قرآن آپ سے ریفلیکٹ ہو. قرآن آپ سے, تلاوت قرآن کا مطلب کئی وقت میں سمجھا چکا ہوں کہ تلا میں جو ہے ریفلیکشن کا بھی سینس ہے. تلاوت قرآن کا مطلب قرآن ایسا پڑھنا, قرآن ایسا سمجھنا, اس پہ ایسا عمل کرنا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے سمجھیں کہ یہ قرآن میں یہ ہے, قرآن میں یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی زندگی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ کے انتقال کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات سنائیے. تو آپ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا, خلقہ القرآن. ان کا بیہیویئر, ان کا کیریکٹر, ان کا کانڈکٹ قرآن تھا. تو ہمارا جو دوسروں تک پیغام پہنچانا ہے, قرآن پہ عمل کر کے پیغام پہنچانا ہے. بیٹھ کے آرگیومنٹ کرنے سے نہیں ہوتا. نبیوں کو نہیں مانے وہ لوگ, بڑے بڑے پیغمبروں کو نہیں مانے, تو میرے ویسے لوگوں کو, آپ کے ویسے لوگوں کو کون مانے گا. ہم یہی ہے کہ اپنی عمل سے زندگی کامیاب کر کے بتانا کہ دیکھو بھائی مسلمان ماشاءاللہ کیا اچھے حالات میں ہیں. کیوں ہیں بھائی؟ وہ قرآن پہ عمل کرتے. کیا ہے ذرا قرآن میں دیکھیں گے. یہ دعوت دینا ہے. ورنہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتے. قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا, آپ کہہ دیجئے کہ لاؤ تمہارے گواہوں کو جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہے حرام کی ہیں. دیکھیے اب یہاں ایک چیز میں مس کر دیا, ذرا اس کو دیکھ لیں گے کیونکہ بہت ڈیلیکیٹ پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ کا چاہنا اور ہمارا چاہنا. تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے. میں بار بار یہ بات بولتا ہوں کہ بھائی میں صبح میں سوچا تھا یہاں آؤں گا, مگر میں قسم کھا کے نہیں بول سکتا تھا کہ میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا. اب میں آ گیا ہوں تو معلوم ہوا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اگر نہیں لکھا ہوا ہوتا, کچھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا, کچھ طبیعت خراب ہو جاتی, کچھ بھی ہو جاتے, رک جاتے کسی طریقے سے. تو تقدیر پہ تو ایمان لانا ہے, اور جو چیز ہو جاتی ہے اس کو مان لینا پڑتا کہ یہ تقدیر میں ہے. لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ قرآن اور حدیث کے طرف یوں ہونا ہے جیسا ہم سن کے اپنے سے فیصلہ لے کے کام کر رہے ہیں. جیسا اقیموا الصلاۃ تو آتوا الزکاۃ, ایک حکم آ گیا کہ نماز قائم کرو, زکات دو. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون کون نماز پڑھیں گے, کون کون کتنی زکات دیں گے, سب معلوم ہے. لیکن ہمارے پاس جب حکم آیا تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم نماز ایسا پڑھنا جیسا ہم اپنے سے پڑھ رہے ہیں, زکات ایسا دینا جیسا اپنے سے دے رہے ہیں. اب پڑھ لیے اور زکات دے دیے تو معلوم ہوا کہ بھئی تقدیر میں تھا, اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی تھی, لہٰذا یہ ہو گیا. تو اب یہاں جو بات آ رہی ہے فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا. تو ہمارا فرض یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے احکامات کو ہم پرسنلی اپنے پہ لینا اور پوری کوشش کرنا کہ اس پہ عمل کریں. وہ عمل اپنی کوشش اور پلان کے لحاظ سے ہو گیا تو سمجھنا کہ تقدیر میں تھا,
اگر نہیں ہوا تو سمجھنا کہ تقدیر میں نہیں تھا اور یہی ہمارے لیے بہتر تھا. بات جو ہے یہ سمجھنا ہے. تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ آؤ اپنے گواہوں کو لے کے آؤ جو یہ گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے. گواہوں کو لے کے آؤ. تم دین کا معاملہ من گھڑت بنا لیتے. میں بول رہا ہوں نا، تو میں کون بھائی؟ یا تو اللہ کی کتاب ہونا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونا. میں بولنے کا کیا سوال ہے؟ تو بتاؤ کہ کس نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہے، گواہی لے کے آؤ. وَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور اگر وہ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے. آپ اپنے آپ کو بری سمجھیے، جہاں تک ہو سکے الگ رکھیے. ہو گیا ڈیسائیڈ، لکم دینکم ولی الدین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. اس وقت وی ہیو ٹو سیٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. اپنے ہی گھر میں جو ہے چراغ نہیں جل رہا، آپ پڑوس کی فکر کر رہے ہیں، تو ذرا یہ تو احکامات کے خلاف بات ہو رہی ہے نا. ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے قرآن نہیں سمجھے ہیں، ہم ہی خود قرآن نہیں سمجھے ہیں، لوگوں کو لیکچر نہ دے رہے ہیں کہ بھائی قرآن سمجھو، قرآن پڑھو، دیکھیے ہمارا قرآن بڑا بہترین ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جو ہے اگر یہ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے. اور یہ ہمارا نقشہ آ رہا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہشوں پہ مت چلیے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. 3 کیٹیگریز آئے ہیں، یعنی ان لوگوں کی خواہشوں پہ مت چلیے. پہلی کیٹیگری الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پہ مرنے کے بعد جی اٹھنے اور حساب کتاب پہ یقین نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے پالنے والے مالک کے ساتھ دوسروں کو برابر بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اب یہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں غیر مسلم میں، مان رہے آپ جو قرآن و حدیث کو جھٹلا دے رہے ہیں، ان لوگ، ہم بھی ذمہ دار ہیں اس کے. ہم کچھ اس طریقے سے اسلام پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہمارے ٹائپ کا اسلام. تو میں لہٰذا بول چکا ہوں کہ ایک میتھمیٹکس کا پروفیسر کینیڈا میں ایک کنورشنز پہ کتاب لکھا تھا وہ. تو اس کی ایک کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جو کرسچنز مسلمان ہوئے تھے ان کا بھی سروے کرا، اور مسلمان ہونے کے بعد جو واپس چلے گئے کرسچینٹی کو ان کے پاس بھی سروے کرا. تو جو مسلمان ہوئے ان سے پوچھا بھئی کس چیز نے آپ کو قائل کیا اسلام لانے کے لیے؟ جو سب کا جواب ایک ہی تھا، قرآن پڑھے ہوں. تو میں معافی چاہتا ہوں، تجوید سے تو قرآن نہیں پڑھے ہوئیں گے نا، وہ تو قرآن کا ترجمہ پڑھے ہوئیں گے جس سے ہم بے بہرا ہیں. قرآن کا ترجمہ پڑھ کے قائل ہو کے ایمان لائے، اس کے بعد میں ان کی تجوید اتنی زبردست ہے، ہمارے سے بہتر ہے. تو ہم جو پرائیورٹی دے رہے ہیں قرآن فہمی پہ پرائیورٹی نہیں دے رہے. ایک آدمی ہے بہترین فرینچ بولتا ہے، اسے معنی پوچھ کے بولتا نہیں، میرے کو معنی نہیں سمجھا، خالی انگلش میں لکھ کے دے دیے. جیسا عبد الحلیم صاحب کا ٹرانسلیٹریشن ہے قرآن کا، آپ دیکھ لیں کہ انگلش میں پڑھ سکتے ہو اس کو. تو اب یہاں اس نے یہ لکھا. اس کے بعد میں جو دوسرے گروپ کے پاس گیا کہ جو لوگ اسلام قبول کر کے پھر کرسچینٹی پہ واپس چلے گئے، تو پوروں کا جواب ایک ہی تھا کہ بھئی ہم واپس اس لیے گئے کہ ہم کو مسلمانوں کی زندگی پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں. قرآن میں ہم کچھ پڑھے، آ کے پریکٹیکلی دیکھے تو کوئی اور ہی زندگی دکھ رہی ہے. تو اب یہ معلوم ہوا کہ دیکھو تم ان کی خواہشوں پہ مت چلو، جو غیر مسلم ہیں ان کی خواہشوں پہ مت چلو، اور جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے، ان کی خواہشوں پہ مت چلو، اور وہ جو اپنے پالنے والے مالک کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کا مقام ایک جگہ، دوسروں کا مقام ایک جگہ، نعوذ باللہ، پریفرنس ہمیشہ دوسری چیز کو دیتے. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان بول دیتا میاں غفور و رحیم ہے، چھوڑو. تو اس کی تفصیل جو ہے آگے کی آیات میں آ رہی ہے. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، ان سے کہیے کہ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارے پالنے والے مالک اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا ہے، میں تم کو بتاتا ہوں. اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دیکھیے شرک سمجھنا ہے، شریک کا کیا مطلب رہتا، انکلوڈ کرنا، بادشاہی میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں، حکومت میں کسی اور کو انکلوڈ کر لینا. ادھر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، قرآن میں آ گئے ہیں، قرآن کے خلاف کوئی صاحب بول رہے ہیں، آپ اس کو بھی مان لیے. بولے بھئی اتنے بڑے عالم ہیں. ایک جگہ مجھ سے سوال ہوا تھا کہ صاحب فرض کیجئے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے. صاحب اللہ تعالیٰ سے بڑا عالم تو نہیں ہو سکتا نا کوئی.
اللہ تعالیٰ سے بڑا عالم کیسا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ ایک حکم بتا رہے ہیں، اس کے حکم کے خلاف آپ بول رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کسی کو، اب یہاں جو ہے شرک کے جو قرآن سے تھوڑی سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ بت ہے، بت پرستی ہے. اب کسی نے سمجھا کہ بھئی یہ انہی سے مانگنا ہے، سامنے کھڑے رہ کے انہی کو کھلانا پلانا ہے. اب کسی نے کہا کہ نہیں بھئی ہم مانگتے تو اوپر والے سے ہے، لیکن ہم کانسنٹریشن کے لیے ایسا کرتے ہیں. کوئی ایسی بات ہوئی، وہ بھی بہرحال شرک ہو گئی. پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھنا اور مؤنث سمجھنا، ان کے نام بھی مؤنث رکھنا. پھر اس کے بعد میں جنوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا پارٹنر سمجھنا کہ جنوں کو بھی کوئی اختیار دیا گیا ہے. پھر انسانوں کو، انسانوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو، ہیومن بینگز کو. اب کوئی ایک صاحب آئے تھے ملنے تو بولے کہ صاحب وہ ہم تو ہمارے کشتی کا کیا ہمارا دامن فلانے صاحب کے ہاتھ میں دے دیے، اب انہوں کشتی جدھر لے کے جاتے لے کے جاؤ. پھر قرآن کس کے واسطے؟ ان کے واسطے نازل کرے تھے، آپ کے واسطے نازل نہیں کرے تھے. آپ کا ذمہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کا. تو انسانوں کے احکامات کو وہ مقام دینا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دینا ہے، شرک ہے. یہ بات ہم نہیں سمجھ رہے. ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بات کر رہے ہیں، آپ گئے بولے میاں دیکھو نماز کی پابندی کرنا، روزے رکھنا بہترین بات ہے. اگر وہ بولے کہ کائی کو محنت کرتے میاں، تم میرے کو 100 روپے مہینے کو دے دو، میں معافی مانگ لیتا ہوں تمہارے طرف سے، تو یہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. پھر اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا، یہ شرک فی ذات ہے. یعنی بیٹا جو ہے باپ کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک ٹکڑا ہوتا ہے، نطفہ. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک. صفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صفات کا مطلب فنکشنز ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں. جیسا ایک صاحب انجینئر ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ وہ انجینئرنگ کا کام کرتے ہیں. ایک صاحب ڈاکٹر ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ وہ ڈاکٹری کا کام کرتے ہیں. ایک صاحب بزنس کا کام کرتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، جبار ہے، قہار ہے، یہ تمام کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو ایسی جگہوں پہ جہاں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا، بولنا کہ نہیں انہوں بھی کر سکتے. تو انسانوں کو وہ مقام دینا. پھر اپنی خواہشوں کو، انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. قرآن شریف میں 2 مرتبہ ہے. جہاں قرآن اور حدیث کے احکامات آ رہے ہیں آپ اس کو پیچھے ڈال دے رہے ہیں اور اپنی خواہشوں پہ زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھیے، غور کر کے دیکھیے، کیا یہ میجورٹی ہم لوگوں میں سے ایسی زندگی نہیں گزار رہے؟ بھئی نماز کو بھی جانا ہے تو دل بولا تو جاتے، نہیں تو نہیں جاتے، سیدھی بات. قرآن لے کے بیٹھنا ہے، پڑھنا ہے، روز سمجھنا ہے اس کو، دل بولا تو کرتے، نہیں تو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اپنے خواہشوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جو ہے اپنے خواہشوں کو شریک کر دینا. پھر اس کے بعد میں جائیداد کو بہت بڑی چیز سمجھنا، باپ دادا کے ٹریڈیشنز کو بہت بڑی چیز سمجھنا. اب قرآن میں جملہ آیا ہو کہ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، تو گو کہ تمہارے باپ دادا لا علم تھے اور ہدایت پہ نہیں تھے، تب بھی تم ان کی پیروی کرو گے. بھئی دیکھیے ایک بات ہے، میرا سبجیکٹ جیولوجی رہا ہے، میرے والد جو ہے جرنلسٹ تھے. وہ اگر جیولوجی کے بارے میں وہ والد ہونے کے باوجود اللہ ان کی مغفرت کرے، میں جیولوجی ان سے زیادہ جانتا ہوں. اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. تو باپ دادا ہونا اس بات کا جواز نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر اور ان کے والد بت پرست تھے. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ قرآن اور حدیث کے بیچ میں جو ہے کوئی اور اتھارٹی داخل نہیں ہونا. پھر آج کل ایک چیز ہے، آج کل جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے وہ چانس اور لاز آف نیچر کو لا کے اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ بٹھا دیا کہ دا یونیورس کیم انٹو ایگزسٹنس بائی چانس اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ فالوئنگ دا لاز آف نیچر دیٹ ایکسپلینز ایوری تھنگ. تو اللہ تعالیٰ کی جگہ چانس کو بٹھا دیے، اتفاق. اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، قدرت کے تقدیر کے جو قوانین ہیں، اس کو بول دیا کہ جو یہ لاز آف نیچر ہے. کون دیا صاحب؟ دیکھیے یہ بنائے آپ، یہ لوہا زمین سے لیے، زمین اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، جو بھی ہے پلاسٹک ہے، اس میں سے کوئی چیز زمین کے باہر کی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے یہاں زمین کے باہر.
زمین کس کی بنائی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی. کس کا قانون استعمال کرے آپ؟ لاز آف نیچر. وہی اللہ تعالیٰ کے قوانین استعمال کر کے اس کو ایمپلیفائی کر کے جو ہے آپ لاؤڈ اسپیکر سے سن رہے ہیں. یہ قوانین اگر اللہ تعالیٰ نہیں بناتے تو جو مومن ہوتا انہیں بولتا کہ بھئی میٹیریل بھی اللہ تعالیٰ کا ہے, جن لاس پہ یہ میٹیریل کو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. ختم ہو گئی بات. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا کام اگر لوہا نہیں رہتا تو آپ کیا کر لیتے تھے؟ اگر ٹیلی کمیونیکیشنز کے یہ جو اصول ہیں وہ نہیں رہتے تو آپ کیا کر لیتے تھے؟ آج آپ گھر میں بیٹھ کے CNN دیکھ رہے ہیں, امریکہ سے براڈ کاسٹ ہو رہا, BBC دیکھ رہے ہیں, الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے بول کے دیکھ رہے ہیں آپ. اگر یہ نہیں رہتا تو کیا ان لوگ پروڈیوس کر کے بھیج رہے ہیں؟ کلوننگ کرے, کیا کرے؟ ٹیشو ہے, وہ ٹیشو کو جو ہے ڈپلیکیٹ کرے. ٹیشو کہاں سے لائے؟ اور جو قانون فالو کرے وہی برتھ کا قانون فالو کرے, جو ایمبریو جیسا ڈیولپ ہوتا اسی طریقے سے اس کو فالو کرے, لاز آف نیچر فالو کرے. تو یہ آج کل کا چل رہا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, دیکھو میں بتاتا ہوں تم کو کیا کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک مت کرو, اس کو بادشاہ مطلق مانو, اس کی حکومت میں کسی کا دخل نہیں ہے, کسی کا دخل نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں بالوالدین احسانا, اور والدین سے احسان کرو. اب احسان کے لفظ کو بھی سمجھنا ہے کیونکہ والدین کا معاملہ ہے. دیکھیے عربی میں 3 الفاظ ہیں, ظلم, عدل اور احسان. ظلم کیا ہے کہ بھئی میں آپ سے 10,000 روپے لیا تھا سخت ضرورت کے وقت, آپ دے دیے, اس کے بعد میں خیر میں واپس کر دیا. آپ کو 5,000 کی ضرورت تھی, میرے پاس 50,000 تھے مگر میں نہیں دیا آپ کو. یہ ظلم ہے. آپ میرے وقت پہ کام آئے, میں ان کے وقت پہ کام آ سکتا تھا مگر کام نہیں آیا, ظلم ہے. عدل کیا ہے کہ بھئی آپ 10,000 دیے تھے, آپ کو کبھی کام آیا تو آپ مجھ سے پوچھے تو میں بھی آپ کو 10,000 روپیہ دے دیا. آپ میرے پہ احسان 10 کا کرے تھے, میں بھی آپ پہ 10 کا کر دیا. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جب آپ آ کے مجھ سے پوچھے کہ 10,000 کی مجھے ضرورت ہے تو میں بولا بھئی آپ میری ضرورت کے وقت کام آئے, 10 نہیں یہ 20 رکھیے آپ دے دینا, اپنے سہولت سے واپس کرنا. آپ میری ضرورت کے وقت کام آئے تھے, یہ احسان ہے. تو والدین کے ساتھ احسان کا کیا مطلب ہے؟ والدین تم لوگوں کے ساتھ جتنی اچھائی کرے ہیں اس سے زیادہ اچھائی تم والدین کے ساتھ کرو. اب دیکھیے جن کے والدین اللہ کے فضل سے زندہ ہیں ان میں تو چینج آ سکتا ہے. جیسا ایک بچے کا مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ ایسی درس اٹینڈ کیا کہیں, تو ان کے والدہ جو ہے بتائے کہ وہ درس سے سیدھا آیا, میرے پیروں پہ گر گیا. ارے کیا ہے بابا, کیا ہے؟ بولے تو بولے نہیں میرے کو سمجھ میں آیا, ماں کا کیا مقام ہے, باپ کا کیا مقام ہے, مجھ سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں آپ معاف کر دیجئے. بولے رونے لگا, بولے اتنا اثر ہوا اس کے اوپر. تو جن کے والدین زندہ ہیں ماشاءاللہ ان کو تو بڑا چانس ہے کہ ان کی خدمت کرو, ان کو بھوکا پیاسا چھوڑ کے مت بھاگ جاؤ ادھر ادھر, ان کا بھی کچھ کرو, انتظام کرو. اگر جانا ہی ہے تو پھر ان کا بھی کھانے پینے کا انتظام کرو. مجھے ایسے بھی واقعات معلوم ہے, اپنے زمانے میں پروفیسرز اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے ہوئے ہیں, بخار آیا تو کوئی دوا لا کے دینے والا نہیں ہے, 7 بچے ہیں ان کو 7 کے ساتھ باہر ہیں. کیا ٹریجڈی ہے. تو والدین کے جو زندہ ہیں ان کے ساتھ تو یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنا, جو جائز چیزیں ہیں اس میں اگر وہ شرک کرتے ہیں, قرآن کے خلاف بولتے ہیں تو نہیں ماننا ہے, لیکن قرآن اور حدیث کے تابع ہیں اور آپ سے جو ہے نیک سلوک چاہتے ہیں تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. یہ ہو گیا. اب جن کے والدین کا انتقال ہو گیا, اب وہ لوگ مغفرت کی دعا کرنا. اور ایک بڑی زبردست حدیث ہے, کہا گیا ہے کہ جیسے انسان کی موت واقع ہوتی اس کا اعمال نامہ بند کر دیتے فرشتے, مگر 3 اعمال کے لیے جو ہے اس میں انٹری ہوتے رہتی. ایک ثواب جاریہ, کہیں بورویل کھدا دیا, غریب لوگ جو اسے پانی لے رہے تھے, جب تک لیتے رہیں گے ان کو اس کا اجر ملے گا. ایک دوسرا علم چھوڑ کے گیا, دینی کتابیں لکھا, دین کے علم چھوڑ کے گیا, لوگ اس سے فائدہ ہو کے جنت کے راستے پہ چلے آ رہے ہیں, اس کا معاملہ ہے. تیسرا ایسی اولاد جو اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے, ایسی اولاد جو اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے, کہ ہر وقت دعا کرے کہ یا اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائیے, ان کی جو غلطیاں ہو گئی ان کو غلطیوں کو معاف کر دیجئے, ہم سے جو غلطیاں ہوئی وہ بھی ہم کو معاف کر دیجئے آپ. تو یہ جو ہے وہ جن کے والدین گزر گئے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ, اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے مت مارو.
اس کا ریزن دے رہے ہیں. نحن نرزقکم و ایہم، ہم ہی تم کو بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں. ارے ایمان رہا تو ہوئیں نا بھائی. یہ دیکھیے برتھ کنٹرول نہیں کرنے والا جاہل مانا جاتا آج کل یہ جو ہمارا بن گیا ہے، مگر وہ کائے کے واسطے ہوتا، صحت یا کسی اور ایشو پہ نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ دو کوئی کھلانا مشکل ہے اور آگے تو کہاں سے کھلائیں گے، ایسا جیسا آپ کھلاتے بیٹھے. اور اس کے بعد میں یہی اولاد جو نیک نکلی، اتنا کھلا رہی والدین کو، اتنا کھلا رہی کہ زندگی میں سائیکل نہیں تھی، اب ڈرائیور ڈریون کاروں میں پھر رہے ہیں. یہی اولاد جن کو کھلانے کے واسطے جو لوگ تڑپتے تھے. تو یہاں ایمان کو اپنے درست کر لینا ہے کہ دیکھو یہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہم کسی کو رزق نہیں دیتے، ہماری اولاد کو بھی ہم رزق نہیں دیتے. رزق دینے والا، آنے والا رزق لا لیتا، آنے والی رزق لا لیتی. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے قریب، سیکس سے جو جس چیز کا تعلق ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی مت جاؤ. جو کھلا ہوا بے حیائی ہے اور چھپی ہوئی بے حیائی ہے، دونوں کے قریب مت جاؤ. کھلی ہوئی بے حیائی ہے، کلبوں میں بیٹھے ہیں، ڈانساں دیکھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. چھپی ہوئی بے حیائی ہے، کمرہ بند کر کے شراب پی لیتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسے سیریلاں دیکھ رہے ہیں. آج کل انٹرنیٹ پہ بھی ایسی چیزیں آتی ہیں جو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ جو چاہتے دیکھ لو آپ اس کے اوپر. تو انٹرنیٹ لگائے ہوئے ہیں، ماں باپ کو معلوم نہیں کہ بچہ، سمجھ رہے ہیں کہ بچہ ایگزام کے لیے پڑھتے بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں جو ہے تماشا ہو رہا ہے، دوسرے غلیظ چیزیں دیکھ لیتے بیٹھا ہوا ہے. تو بول رہے ہیں کہ جو ظاہر گناہ ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، جو چھپا ہوا گناہ ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ. اور وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو بغیر حق کے مت مارو جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. دیکھیے مارنا کہاں جائز ہے؟ ایک قاتل کو قتل کرنا جو حکومت ہے اسلام کی وہ کرے گی، میں آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے لیں گے. قاتل کو قتل کیا جائے گا. جو شادی شدہ مرد زنا کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا. اور پھر جو نظام میں ریوولٹ پیدا کرے گا اسلامی نظام میں، اس کو قتل کیا جائے گا. یہ اسلامی حکومت کے لیے ہے. ایسا بیٹھے بیٹھے آپ کسی کو نہیں اڑا دے سکتے، ہمارے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ جو ہے وصیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، انہیں نصیحت کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو. تعقلون، عقل استعمال کرو، سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور پھر یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ سوائے اس کے کہ اچھے طریقے سے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو تم اس کا مال اس کو واپس کرو. اس سے پہلے بھی بات آئی ہے یا آگے بھی بات آئے گی کہ بھئی یتیم کا مال جلدی جلدی کھا لے رہے ہیں. بولیں گے وہ بڑا ہو کے پوچھیں گا. اب وہ بول دیے میاں تمہارے کھانے پینے پہ پورا خرچ ہو گیا، کیا کریں گے؟ اس کا مال پورا ہڑپ کر لیا، گھر اس کا تھا اپنے نام پہ کر لیا، بچہ چھوٹا تھا. کئی کیسز ہیں ایسے، یہ کوئی فرضی قصے نہیں ہے، کئی کیسز ہیں ایسے ہوئے ہیں. بڑا ہونے کے بعد وہ بچے کو معلوم ہوا کہ میاں وہ تمہارے چچا جو گھر میں ہے وہ تمہارے باوا کا گھر ہے. تو ایسا مت کرو. ان کی اس اچھی طریقے سے جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرو، اور پھر جب وہ جوان ہو جائے تو اس کا مال اس کو دے دو. اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ تول میں انصاف سے کام لو. دیکھیے ہر کیٹیگری کے آدمی کے واسطے یہاں احکامات ہیں. بزنس مین ہے، ناپ تول میں انصاف کا کام لو. گورنمنٹ سروینٹ بھی ہے، جتنی تنخواہ لے رہے ہیں اتنا کام کر دو. آپ یہ نہیں دستخط کر کے پیچھے کے دروازے سے نکل گئے. نہیں، کہاں گئے سر؟ جمعے کی نماز کو گئے. اب خاموش ہو گئے لوگ. 11 بجے جمعے کی نماز کو گئے، 3:30 تک نہیں آئے. لوگ آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں. جمعہ بدنام، نماز بدنام، اسلام بدنام. ہو رہا ہے ایسے دفاتر میں. میں خود جہاں کام کیا تھا تمام مسلم امپلائیز کو بلا کے جو ہے ڈائریکٹر صاحب لیکچر دے دیے تھے. اور پھر ریسٹرکشن ہو گیا تھا کہ آدھے گھنٹے میں آپ کھاؤ پیو نماز پڑھو جو کرتے کرو، اس سے بڑھ کے ٹائم نہیں ملے گا آپ کو. 11 بجے پوچھے نماز کو گئے، 3:30 بجے پوچھے نماز کو گئے. تو یہاں یہ بات ہے کہ جو وعدہ ہے وعدہ خلافی مت کرو. اور جو ہے اس میں یعنی ناپ اور تول میں کمی. ناپ تول کا مطلب یہاں کیا ہے؟ نوکری میں
جتنی تنخواہ ملتی ہے اتنا کام آپ کو کرنا پڑے گا. یہ ناپ تول ہے. بزنس مین کا تو بزنس مین ہے, ڈنڈی مارنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ وہ نیچے باٹم اٹھا دیے ڈال رہے ہیں, 1/4 اس میں کم ہو رہا ہے, ادھر وہ ترازو کے نیچے کچھ لگا ہوا ہے موم کا, ارے کوئی دیکھ لیا تو بولے ارے معاف کرنا صاحب وہ چپک گیا اس کو, بولے یہ چیزیں مت کرو. پھر لا نکلف نفسا الا وسعها, اور اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ کسی شخص پہ اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کے وزن نہیں ڈالتا. دیکھیے صحابہ کی جو ذمہ داری تھی, ہم کو دیے تو بھاگ جاتے, نامہ بدل والے تھے, بولے نہیں وہ کہاں لگا دیا, بات کرے کہ چلو اللہ کی راہ میں لڑنے چلو, بولے تو کیا ہے مذاق ہو گیا, نہیں ہوتا, بہتر ہے اللہ غفور و رحیم ہے, نام بدل والے ہو گیا کیا. تو جس کی جو وسعت, جس کی جتنی طاقت ہے اس کو اتنا بار ڈالتے اللہ تعالیٰ, جس میں طاقت نہیں ہے اس میں اتنا بار نہیں ڈالتے. ایک حدیث ہے جس کی آتھینٹسٹی پہ ریسرچ کرنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ دیکھو تمہارا ایسا زمانہ ہے کہ تم 10 میں سے اگر ایک حکم بھی چھوڑ دے تو پکڑ ہو جائے گی, پکڑ ہو جائے گی تمہاری. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 10 میں سے ایک بھی کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا. یہ ریڈکشن سیل چل رہا ہمارا ہے, تو سوچ کے دیکھیے آپ, وہ بھی ہم نہیں کر سک رہے. تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ بوجھ اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنی سکت اس کو دیے ہیں. وَإِذَا خُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اور اگر جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو, گو تمہارا قریبی رشتہ دار اس میں انوالو ہو. اب ہمارے پاس کیا ہوتا, کوئی آ کے شکایت کرتے ہیں وہ آپ کا بچہ مارا, بولے تو بغیر آپ معلوم کرے کے بول دیتے ہمارا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میرا بچہ ہے. دیکھیے اسلام بھی مجھے اس لیے پسند ہے کہ میں مسلمان ہوں. آپ کو اسلام کے بارے میں پوچھے تو کچھ بھی نہیں بول سکتے, ہر آدمی کا وہی حال ہے, تو پھر ہمارے میں دوسروں میں کیا فرق ہے. تو انصاف کی بات کرو, چاہے کہ قریبی رشتہ دار انوالو ہو. وہ بعہد اللہ اوفو, اور پھر اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. اب اللہ تعالیٰ کا ایک عہد تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس پہ خود ایک 3 گھنٹے نکل جاتے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. مطلب ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ آج سے ہماری زندگی میں سپریم اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہوگی, میری خواہش کی بھی نہیں ہوگی. اور وہ اتھارٹی, اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے تحت میں زندگی ویسے ہی گزاروں گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے. یہ میرا عہد ہے, یہ میرا وعدہ ہے. اور ایک وعد یہاں سے آنے سے پہلے سورہ اعراف میں انشاءاللہ پڑھیں گے, نیکسٹ سورت ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے پیٹوں سے تمام ان کی ذریات نکالی, اولاد نکالی, اور پھر ان سے گواہی لی, بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, پالنے والا نہیں ہوں. سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے پالنے والے رب ہیں. تو بولا کہ اس لیے میں, پھر وہی بات آتی کہ آپ کچھ اپنی تکلیف کا اظہار کریں. میں بولا آپ کل آئیے, میں 10,000 دے دیتا ہوں آپ کو. آپ آئے کل, بولا چلو حضرت تو آپ کو کیا کہاں سے لا کے دوں میں 10,000. تو میرے قول اور فعل میں مناسبت نہیں ہے. میں جب لا الہ الا اللہ بول رہا ہوں تو میرے دل میں یہ بات رہنا کہ اللہ کے سوائے میرے دل و دماغ میں کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول, قرآن پہ ویسی پیروی کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ جو ہے وعدے کا پورا کرنا سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ بعہد اللہ ہے, اللہ کے عہد کو جو ہے پورا کرو. اور پھر ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, یہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے, حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, تاکہ تم یاد رکھو. اوپر کیا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو. یہاں یہ آ رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ, یہ راستہ ہے میرا, صراط المستقیم, سیدھا راستہ جو جنت کو جاتا ہے, تو اس کی اتباع کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ کون سا تھا؟ قرآن کا راستہ تھا. دیکھیے صراط المستقیم, صراط راستہ, مستقیم سیدھا. اب یوکلیڈین جیومیٹری جو پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اے اسٹریٹ لائن از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 points. یہ 2 points ہے, یہ اسٹریٹ لائن ہے, شارٹیسٹ. اس کو میں ایسا بھی جوڑ سکتا ہوں, وہاں تک جا کے آ کے بھی جوڑ سکتا ہوں, مگر شارٹ کٹ کیا ہے؟ اسٹریٹ لائن ہے. تو جنت کا شارٹ کٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صراط المستقیم کیا ہے؟ جنت کا راستہ. اور ہم کو بتا دیا, قرآن میں بتا دیا, اس پہ عمل کر کے بتا دیا.
تو بول رہے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، تو اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں پہ مت چلو، وہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، متفرق کر دیں گے، ڈیوائڈ کر دیں گے. قرآن اور حدیث کے راستے کو چھوڑ کے تم دوسروں کے راستوں پہ چلو گے تو بچے چلتے چلتے ماریں گے تم کو. ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، جس کو دل بول رہا ہے، جہاں دل بول رہا ہے، مار لے رہا ہے. مجال ہی نہیں ہے آپ کی آپ کچھ کر سکیں. اس واسطے کہ آپ اللہ کا راستہ چھوڑ دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیے، اپنے اپنے راستوں پہ چل رہے ہیں. دیکھیے ایک جگہ کہیں ایسی بات معلوم ہوئی کہ لوگ بھئی مسلمانوں کو پریشان کس طریقے سے کیا جائے، تو بولے ان کے دو جماعتیں بنا دو، ہر جگہ آپس میں لڑتے رہتے، ہمارے منہ کو نہیں آتے. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ وہی ہے، یعنی جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی جواز نہیں ملتا. 73 فرقوں میں سے 72 کا کوئی جواز نہیں ملتا قرآن اور حدیث سے. وہ ایک ہی پھر جو ہے اللہ کی کتاب پہ ویسے ہی عمل کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بس یہی جو ہے سیدھے راستے پہ ہیں. تو تم دوسرے راستوں پہ مت چلو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تم کو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں تاکہ تم بچو. کیسے بچو؟ عذاب سے بچو، گناہوں سے بچو. تو اب یہ معلوم ہوا لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، لعلکم تتقون. یعنی ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم عقل استعمال کریں، عقل استعمال کر کے نصیحت حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد میں عذاب سے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. یہ اسلام کا جو ہے آپ کو جسٹ ملتا ہے. یہ آیتوں کو اگر آپ سمرائز کریں، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی جو مکمل تھی، تمام تھی، ایسے انسان کے لیے جو نیکی کرنا چاہتا تھا. اس زمانے کے لحاظ سے تمام احکامات اس میں آ گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی توریت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل تھی اس میں. دیکھیے اب یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے، قرآن میں جب کلی شیء کی بات آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتی ہے تو ہر چیز آ جاتی ہے اس میں. جب ہمارے ساتھ آتی ہے تو ہم سے وابستہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. جیسا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں غالباً ذکر سورہ سبا میں کہیں آ جائے گا کہ ہم نے ان کو کلی شیء، ہر چیز دے رکھی تھی، ان کے ضرورت کے لیے تمام چیزیں ان کو دی گئی تھی. ان کو چاند سورج ستارے وغیرہ نہیں دیے تھے. تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے، ان کو جو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام چیزوں کا ذکر جو ہے توریت میں آ گیا تھا. اسی طریقے کے قرآن میں جو ہے اب جو چیزوں کی قیامت تک، تا قیامت جو چیزوں کی ضرورت ہے، تمام چیزوں کی تفصیل آ گئی ہے. وہ ہدیٰ و رحمت رحمت، اور یہ جو ہے ہدایت تھی، راستہ دکھاتی تھی جنت کا، اور رحمت تھی. توریت رحمت کی شکل میں تھی، جنت کا راستہ بتاتی. اگر وہ توریت پہ عمل کرتے تو ان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی، آخرت میں بھی جنت میں چلے جاتے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے پالنے والے مالک سے ملنے پر یقین کر لے. یہاں یؤمنون کا مطلب یہ سمجھ میں آتا کہ ایمان لانا نہیں بلکہ یقین کر لینا. لیکن یہاں سے جانا ہے ہم کو، کسی صورت اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، یہ یقین ہو جائے. میں یہ بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھئی اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، امتحان کا زمانہ ہے، وہ اسٹوڈنٹ کو یقین ہے کہ میں امتحان کا میرے نتیجہ نکلے گا، جبھی تو وہ راتوں کو جاگ کے محنت کر کے پڑھ رہا. اگر عثمانیہ یونیورسٹی اناؤنس کر دی کہ بھئی ہم امتحان تو لیں گے مگر نتیجہ نہیں نکالیں گے، تو کون بیوقوف آدمی ہے جو پڑھے گا؟ فیل ہونے کے ڈر سے ڈگری کی امید میں پڑھ رہے ہیں آپ. تو یہ ہمارا یہ معاملہ یہ ہے کہ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین ہو جائے. یہودیوں کو جو ہے یقین ہونا، اس لیے توریت نازل کی تھی، وہ بات ہم پہ بھی آتی ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارک، اور یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، مبارک ہے. پھر مبارک کے معنی کیا ہے؟ بابرکت. بابرکت کے معنی کیا ہے؟ اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہونا. قرآن نے اس لفظ کو کیسا سمجھایا؟ مائم مبارک، مبارک پانی آسمان سے برساتے ہیں. کیسا پانی ہے وہ؟ ایک بیج پہ پڑتا ہے تو اس سے 700 بیج 800 بیج نکلتے ہیں.
برکت ہوتی ہے. وہ ایک بینج میں جو ہے برکت ہو جاتی ہے, اتنے بینج اس سے نکل جاتے ہیں. تو قرآن کا ایک حرف آپ پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. وہ پڑھ کے جو ہے آپ نیت کرتے ہیں عمل کی تو نیکی لکھی جاتی ہے. آپ عمل کرتے ہیں تو پھر 10 سے لے کے 700 تک نیکیاں لکھی جاتی ہے. اور بعض جگہ احادیث میں بات آئی ہے کہ جیسا روزوں کے بارے میں, میرے لیے بندہ جو ہے بھوکا رہتا میں بغیر ہی حساب دوں گا, میں اس کو حساب ہی نہیں رہے گا اتنا. تو 700-800 تو کوئی چیز ہی نہیں. دیکھیے 700 گنا 10 گنا آپ کو بینک انٹرسٹ کیا دے رہی ہے؟ 100 پہ 6-7% دے رہی ہے. بہت بڑی کمپنی میں آپ انویسٹ کر لیے تو کتنا ملیں گا آپ کو؟ 25. 100 پہ 25. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ 100 پہ 1000 دوں گا, یا 100 پہ 70,000 دوں گا 700 ٹائمز, یا اس سے بھی بڑھ کے دوں گا. تم اچھی نیت سے 100 روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچو, 70,000 ٹائمز دوں گا میں. کوئی نہیں دیتا ہے دنیا میں, کوئی نہیں دیتا ایسا. تو جو بزنس مائنڈیڈ ہے, یہاں بزنس کرو نا حضرت, لگاؤ, جانا وہی ہے, یہاں تو رہنا نہیں ہے. تو یہ قرآن میں برکت ہے, قرآن پہ پڑھنے عمل کرنے میں. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو پھر اس کی اتباع کرو. اب ہم کو حکم آ رہا ہے اس کی پیروی کرو, قرآن کی اتباع کرو, اور ڈرو, بچو, گناہوں سے بچو, اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو معلوم ہوا کہ رحم کے 2 طریقے سمجھ میں آئے ہمارے کو, کہ جو اللہ سے ڈر کے قرآن کی اتباع کرتا ہے اس پہ رحم کیا جاتا ہے. ہم پہ رحم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم نہ اللہ سے ڈر رہے ہیں نہ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارا جائزہ, اپنا جائزہ لیتے چلے جانا ہے, کیونکہ یہ رولز کے ویسا ہے. ایک رول ہے, اف آئی ڈراپ دس اٹ ول فال ڈاؤن. قسم کھا کے بول سکتا ہوں انشاءاللہ, میں یہ چھوڑوں گا تو یہ نیچے گریں گا. رول ہے یہ, نہ ادھر جائیں گا, نہ ادھر جائیں گا, نہ اوپر جائیں گا. اس طریقے سے یہ رول ہے. تم قرآن کی اتباع کرو, قرآن کی پیروی کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تم اگر ایسا کرو گے تو تم پہ رحم کیا جائے. اب پھر پروسیس کیسا ہونا چاہیے؟ میں کروں, میرے خاندان والے کریں, میرے اڑوس پڑوس والے کریں, میرے شہر والے کریں. کوشش یہ ہو کہ تمام کو جو ہے جماعت بنا کے جو ہے لے کے چلے. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا. یہ ہم نے یہ اس لیے بتایا ہے, قرآن اس لیے نازل کیا ہے, اس کی اور ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کہو کہ ہمارے سے پہلے صرف 2 طبقوں پہ جو ہے کتاب نازل ہوئی تھی, توریت اور انجیل. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَاتِهِمْ لَغَافِلُونَ. اور وہ جو پڑھتے تھے ہم اس سے غافل تھے, ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اب قرآن نازل ہو گیا ہے. اور تقولوا لو ان انزل علینا کتاب لکنا اہدی منہم. یا یہ کہو کہ اگر ہم پہ کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم وہ یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت پہ رہتے, ان سے زیادہ ہم جنت کے راستے پہ کرتے. ایسا نہ کہو, اسی لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم. تو اب تمہارے پالنے والے مالک کے پاس سے ایک کھلا ایکسپلینیشن آ گیا ہے قرآن کی شکل میں, ہر چیز کو سمجھا دیا گیا ہے, قرآن میں سمجھا دیا گیا ہے. ٹائم لگے گا سمجھنے کے لیے, لیکن محنت کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھایا ہے, بزرگان دین نے سمجھایا ہے قرآن کو, تفاسیر آ گئی ہیں. اور پھر وہ ہدوں و رحمہ, اور پھر یہ اس میں ہدایت ہے, جنت کا راستہ بتاتا ہے, اور پھر یہی رحمت ہے کہ اس سے یہاں بھی زندگی سکون کی گزرتی ہے, پھر آخرت میں بھی جنت ملے گی. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا. اور اس سے بڑھ کے ظالم, اس سے بڑھ کے زیادتی کون کرنے والا کون ہوگا جو ہماری آیتوں کو, اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. مطلب یہ کہ اس کو دل سے بھی نہ مانے, اس پہ عمل بھی نہ کرے. دیکھیے اپنے پہ اپلائی کرتے چلے جائیے, دوسروں کی چھوڑیے فکر. جو بلا وجہ ہم لوگ دوسروں کی فکر میں پڑے, پہلے اپنے کوئی جنت کے لیے تیار نہیں کر رہے, دوسروں کی فکر ہے کہ بھئی بات پہنچانا, ایسا کرنا ہے. پہلے یہاں بات یہاں پہنچاؤ. یہ زیادہ, سب میں زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے میں ہوں. یہ بات سمجھنا ہے, ہر آدمی یہ سمجھنا ہے کہ پہلے میں ٹھیک ہوں تو پھر دوسرے ٹھیک ہوں. اب ہمارا معاملہ کیا ہے, یہاں سے گئے متاثر ہو کے, اور بولے بھائی وہ بولو تمہاری بہن کے بچے نماز نہیں پڑھتے. بولے اجی آپ کے بچے پڑھتے, اپنے بچوں کی فکر ہی نہیں, بہن کے بچوں کی ان کی لگی ہوئی ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا
جو اللہ تعالیٰ کی آیت کو دل سے جھٹلاتا ہے، عمل نہیں کرتا، اور پھر صدفہ انہا، اور اس سے انجان ہو جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے. سنجزل الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون. تو یہ لوگ جو انجان ہو جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں ہماری آیتوں سے، ان کو بہت برا عذاب ہوگا، کیونکہ یہ ہماری آیتوں سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عمل نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں، یہاں اللہ کے فضل سے میں نہیں سمجھتا کوئی کافر یا مشرک ہے یا منافق ہے جس کو ہم سنا رہے ہیں. یہ قرآن ہم کو ہی پڑھنا ہے، ہم کو ہی سننا ہے، ہم کو ہی اس کو اپنے دل پہ لے کے عمل کرنا ہے. دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پہ اپلائی کر رہا ہے. منہ پھیرے ہوئے ہیں ہم قرآن سے، قرآن پہ عمل نہیں کر رہے. کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کے بول سکتے کہ صاحب قرآن پورا سمجھ کے پڑھے ہیں. بعض لوگوں سے تو ایسی ملاقات ہوئی کہ بولے صاحب 50 برس ہو گئے، ایک دن میں بغیر قرآن پڑھے کے نہیں نکلا. ایک آیت کا مطلب پوچھے، اب ایسا نہیں پڑھے بھئی، وہ ایک رکوع پڑھ لیتے تھے نکل جاتے تھے. تو کیا ایک رکوع پڑھنے کے واسطے قرآن نازل ہوا یا اس کو سمجھ کے عمل کرنے کے لیے نازل ہوا؟ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائکۃ، کیا یہ اور چیز کے کوئی انتظار نہیں کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں، فرشتے آ جائیں، وہ یاتی ربو کا، یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کا پالنے والا مالک خود آ جائے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نازل ہوں گے فرشتوں کے ساتھ، پورا حساب کتاب ہوگا ان کے سامنے. اور یاتیا بازو آیات ربک، یا پھر اللہ تعالیٰ کی بعض آپ کے پالنے والے مالک کی بعض نشانیاں آ جائیں، عذاب کی شکل میں آ جائیں یا معجزے کی شکل میں آئے. یوم یاتی بازو آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانہم لم تکن آمنت من قبل. اور جس دن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ جائے گی، عذاب کے شکل میں یا معجزے کے شکل میں اللہ آپ کے پالنے والے مالک کی نشانیاں آ جائیں گی، اس دن ایمان لانا کسی شخص کو جو ہے فائدہ نہیں پہنچائے گا جس نے اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہو. موت کے فرشتے کو دیکھ کے بول رہے ہیں فرعون کا کیا ہوا؟ ڈوبنے سے پہلے ایمان لا لیا، بولا میں بنی اسرائیل کے الہ پہ ایمان لاتا ہوں. کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ایمان پہلے ہی لانا. اور کسبت فی ایمانہم خیرا، اور یا ایمان کے ذریعے جس نے کوئی نیکی نہیں کمائی ہے، عذاب دیکھ کر ایمان لانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قل انتظروا انا منتظرون، آپ کہیے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ لوگ جو اپنے دین کو تقسیم کر لیے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے فرقے بن گئے ہیں، ان سے آپ کا کسی چیز میں کوئی سروکار نہیں ہے. دیکھیے دین تو ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام دین ہے. جو اوریجنل توریت، انجیل، زبور، یہ جتنی کتابیں آئی ہیں وہ اسلام ہی کو جو ہے پروپیگیٹ کرتے تھے، اسلام ہی کے کتابیں کی. اب لوگ جو ہے بدل لیے اس میں. تو اوریجنل اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں تو بہت سی چیزیں ملتی ہوئی آتی، من گھڑت اپنا لگا لیا. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو یہ یہود و نصارہ اپنا اپنا دین بنا لیے، ان سے آپ کا کوئی ذمہ، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کا ذمہ ان کے ساتھ ہے. یہاں ہم کو بھی ایک ہدایت ملتی کہ بھئی ہم بھی دین کو تقسیم نہ کریں. یہ تو یہود و نصارہ کی بات ہے. ارے ہمارے پاس تو 73 فرقے ہو گئے. مذاہب نکالے تو 4-5 نکلیں گے پاپولر مذہب، ہمارے پاس تو 73 فرقے ہو گئے. تو پھر یہ آیت ہم پہ اگر لگی تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو ہماری کوشش یہی ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم ان چیزوں سے بری ہو کے دیکھیں. یہ کیٹیگرائزیشن غلط ہو گیا ہے ہمارے پاس. آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، آپ حنفی ہیں یا شافعی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بھئی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، قرآن پہ ویسے ہی انشاءاللہ عمل کریں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. ختم. اس میں فرقوں کی کیا بات ہے؟ تو اب یہاں یہ بات آ گئی کہ ہم اس سے اثر لیں. انما امرہم الی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے طرف ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اور پھر وہ ان کو اطلاع دے گا، خبر دے گا جو جو چیزیں یہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا. ینبی، نبی سے ہے، خبر دینے والا نبی، تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اور ان کے پاس معلوم ہے، 2 فرشتوں کو لگا دیا، اللہ تعالیٰ کو خود علم ہے، لوگ تمام دیکھ رہے ہیں. ہماری میموری پہ ہمارا کام، بات چیت، خیال، خواب، ہر چیز ریکارڈ ہو رہا ہے. آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہ چپ ہے، میموری چپ ہے لگی ہوئی. یہ میموری چپ ہماری نکال کے اللہ تعالیٰ اپنے کمپیوٹر پہ اگر چلا دیے
دیکھ لئیے پورا تماشا زندگی کا، پیدا ہوئے سے ختم ہوئے تک جو ہے پورا تماشا دیکھ لیجئے کیا ہوا. مرنے کے بعد نہیں معلوم ہوا تھا کہ میت میں کون کون آئے تھے، وہاں دیکھ لئیے کون کون آئے تھے، کون رویا، کون ہنسا، کون پلٹ کے جو ہے مذاقیں کر لیتے ہوئے چلے گا، کون پھر آپ کے بعد جائیداد کے واسطے لڑتے کھڑے رہا. تمام تماشے دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو کوئی احسن عمل نیکی لے کے آئے گا اس کے لیے ویسے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا اچھی، اس کے لیے 10 لکھی جائے گی. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو کوئی برائی لے کے آئے گا تو اس کا بدلہ وہ برائی کے برابر ہی ہوگا اور ان پہ ظلم نہیں ہوگا. یہ کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. نیکی پہ 10 گنا دے رہے ہیں، ایک جگہ 700 گنا، ایک جگہ بغیر حساب. بدی پہ اتنی سزا ہوگی جتنی کی بدی ہے. اب یہ رحمان نہیں ہے، آپ رحیم نہیں ہے، غفور نہیں ہے، کریم نہیں ہے. تو سوچ کے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے پہ ہے کہ نیکیوں کا 10 گنا اور برائیوں کا جو ہے 1 ہی گنا، اور ان پہ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرے پالنے والے مالک نے مجھے راستہ دکھا دیا ہے صراط المستقیم کے، یعنی وہ راستہ جو جنت کو جاتا ہے. یہ راستے کا نام کیا ہے؟ دینن قیامہ، یعنی قائم دین. دین کس کو بولتے ہیں؟ قانون کو. دین اسلام سلامتی کا قانون، جنت کے راستے کا قانون. تو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک ہی راستہ رہا جنت کا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ڈکٹیٹڈ ریلیجن تھا. ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین پہ تھے اور وہ تمام غلط چیزوں کو چھوڑ کے صحیح چیز کی طرف آ گئے تھے، اسی کو حنیف بولتے ہیں. تمام غلط چیزوں کو چھوڑ کے صحیح چیزوں کی طرف آ گئے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو نہیں ملاتے تھے، یہاں تک کہ اپنے والد کو چھوڑ دیے، اپنے وطن کو چھوڑ دیے، اپنے بادشاہ سے جو ہے ان کا ٹکراؤ ہو گیا، آگ میں پھینکے گئے، مگر یہ دین سے ہٹے نہیں. ان کی مثال ایسی تھی. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. یہ تو سادہ ترجمہ ہو گیا. اب صلاتی اور نسکی کو ذرا اگر گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرے تو عجیب ہی مفہوم نکلتا. دیکھیے صلاتی، صلات، اب یہ صلات میں ہم کیا کریں؟ ابھی جو نماز اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے پڑھا دی، کیا کریں ہم؟ ہمارا اٹینشن پورا اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے تھا، نہیں تھا وہ الگ بات ہے، مگر ہمارا شعور انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، میں نے اپنی توجہ، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہوں، اور میں تمام چیزوں سے جو ہے بے تعلق ہو کے بس ایک سو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ میرا پورا اٹینشن نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. یہ ہے صلاتی. یہ فارمیلٹی آپ عمل کر رہے ہیں وہ بات الگ ہے، ہر ایک کی نماز الگ، پہلے کے لوگوں کی بھی نمازیں ایسا نہیں تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ فارمیلٹی ہے. لیکن رجوع کرنے کا طریقہ، قریب ہونے کا طریقہ، باشعور اللہ تعالیٰ سے لگ جانے کا طریقہ، تو اٹینشن، نفس، شعور آ گیا صلاتی میں. اور نسکی میں مناسک آپ پڑھے، حج کے مناسک دیکھ لو بھائی کیا کیا کرنا ہے، حج کو جا رہے ہیں مناسک طریقے. اب قربانی کے معنی آئے ہیں، مناسک کے اصل معنی آتے ہیں طریقے، یعنی دین کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ. وہ جسم کرتا ہے بھائی، ابھی آپ رکوع کرے، سجدہ کرے، سلام پھیرے، یہ جسم کر رہا ہے، لیکن آپ کا شعور جو ہے تھرو آؤٹ اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا تھا، قاعدے میں بھی، سجدے میں بھی، سلام پھیرتے وقت بھی، اس کے بعد بھی. یہ ہے صلاتی. تو اب یہاں یہ مطلب یہ ہوا کہ میری پوری باشعور زندگی، اب میری پوری جسمانی کوشش آپ کے قریب آنے کی، اپنے آپ کو قربان کر کے آپ کے قریب آنے کی، یہاں تک کہ میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے.
جو سارے عالمین کا جو ہے پالنے والا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا گیا ہے، ظاہر ہے ہم کو بھی وہی حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سرنڈر کرنے والوں میں سب میں فرسٹ ہوں. دیکھیں یہاں ایک بہت بڑا، اب ہم لوگ یہ بولے بھائی ان سے پہلے آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، یہ اول کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ میں جو تبلیغ کر رہا ہوں سرنڈر کروانے کی، تو سب میں پہلے میں سرنڈر کیا ہوں، اس کے بعد میں تم کو دعوت دے رہا ہوں سرنڈر کرنے کی. کہ ہمارے ویسی تبلیغ نہیں ہے، میں تو نہیں کروں گا، آپ لوگ کر لو، جو دل میں آیا بیٹھ کے جو دل میں آیا بول لے رہے ہیں آپ لوگ، ایسے ہیں وہ ہیں یہ ہے، گھر کو آ کے دیکھے تو ہمارا خود تماشا بنا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. بولے کہ میں سب میں پہلے میں سرنڈر کر رہا ہوں، اس کے بعد میں تبلیغ کر رہا ہوں دوسروں. اول المسلمین. قل غیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیء. آپ پوچھئے ان سے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے دوسرا کوئی پالنے والا مالک چاہوں میں، جبکہ وہ ہر چیز کا پالنے والا مالک ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، تو میں اس کو چھوڑ کے دوسروں کو جو ہے اپنا مالک بنا لوں، اپنا پالنے والا بنا لوں، اپنا اللہ بنا لوں. ایک لاجک ہے. دیکھیے اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، کئی طریقے آئے ہیں سمجھانے کے. ایک تو حکم آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حکم ہے نماز قائم کرو زکات دو. اب یہاں سوال ہے قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء. کیا ان سے پوچھو کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا مالک و پالنے والا مان لوں، جبکہ ہر چیز کا وہی مالک ہے، وہی پالنے والا ہے. تو سوال جب آتا ہے تو جواب کے لیے ذرا ٹائم لینا پڑتا، دماغ کو ٹائم دینا. تو جواب یہ ہے کہ صحیح بات ہے، جب ہر چیز کا مالک ہر چیز کا پالنے والا اللہ ہے، تو پھر اس سے ہٹ کے دوسروں کو جو ہے کیوں ہم پالنے والا اور مالک مانیں؟ شرک کی کیفیت ہو جائے گی. اگر آپ اللہ سے ہٹ کے دوسرے کو اپنا مالک اور پالنے والا مان رہے ہیں تو شرک کی کیفیت ہو جائے گی. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی شخص نہیں کمائے گا مگر اپنے ہی خلاف. یہ اس کو سمجھا دے رہی ہے باقی کا حصہ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھائے گا بوجھ کسی دوسرے کا. ہو ہی نہیں سکتا. بچے آگے باپ کے سینز آتے ہیں آخرت کے کہ کسی اولاد کو جو نیکی کمی ہوگی وہ سوچیں گے کہ دنیا میں بھئی کون کام آتا تھا، کیا لائے گا کہ بھئی ماں باپ ہیں، چلو ماں باپ سے مانگ لیں گے. بھاگیں کے بعد ماں باپ سے بولیں گے نہیں سوری ہم کو اپنی لگی ہوئی ہے. آپ دنیا میں بول سکتے ہیں ایسا. ذرا دھوپ تیز رہی، بچے کو بولے ذرا وہاں تک جا کے لا دو، دھوپ تیز ہے، اچھا ٹھہرو میں جاتا ہوں، آپ چلے جاتے. دیکھیے اولاد کی خاطر اس سے قریب رشتہ نہیں ہوتا ہمارے ذہنوں میں، اولاد سے قریب رشتہ نہیں ہوتا ذہنوں میں. تو اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ کوئی یعنی اولاد نہ اولاد، وہ بھی آئی ہے بعض آیتوں میں بات آئی ہے، نہ والدین اولاد کا بوجھ اٹھائیں گے، نہ اولاد والدین کا بوجھ اٹھائیں گے، نہ کوئی دوست کا بوجھ اٹھائے گا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر کوئی بولتا ہے کہ قیامت کے دن میں دیکھ لوں گا، یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. ہر ایک آدمی اپنے گناہ اپنی نیکیاں لے کے آئے گا. تم کیا ہے بے فلانی وقت کائی کو کرے بولے تو انہوں بولے تھے صاحب اس واسطے کرا بولے تو ان کا ان کے ساتھ ہے، مگر آپ ان کے بولنے پہ جو کریں وہ اس کا تو آپ کو حساب دینا پڑے گا. ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم اپنے پالنے والے مالک کی طرف واپس کیے جاؤ گے اور وہ تم کو جو ہے اطلاع دے گا، خبر دے گا کہ تم کن کن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے. بھائی یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہم لوگوں میں، سب میں جو اختلاف ہے، کمیونٹی وائز، اپوزیشن پارٹی، گورنمنٹ، اختلاف ہے. بھائیاں بھائیاں، بہنا بہنا، آپس میں تمام ہر جگہ اختلاف ہے. تو قیامت کے دن یہ پورے کیسز سیٹل ہو جائیں گے. جس کا اختلاف ہوگا وہ قیامت کے دن یہ پورے کیسز سیٹل ہو جائیں گے. تو اس وقت نا انصافی نہیں ہوں گی. یہاں تو آپ چلتا مار لیے. اب ایک صاحب بولے کیا کرنا حضرت، ان کی ایسی زمین بیچ میں آ گئی تھی. بولا اب اللہ معاف کرنے والا ہے بول کے دیوار اٹھا دیا ہوگا. پھر اللہ میرے کو معاف نہیں کرے گا، میرے کو زمین ہیچ نہیں ہے، خالی ان کو کہیں کو دیں گا، ان بازو والے کی زمین مار کے کھائے بول کے.
تو زمین لے کے آئیں گے قیامت میں، انہوں بھی آئیں گے انہوں بھی آئیں گے دونوں. تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ سوائے اللہ کے نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی نصیر. ایسا نہیں کہ کوئی نہیں ہوگا، ہوگا، مگر سوائے اللہ کے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. تو جب وہی دوست و مددگار ہوگا تو پھر اس کو ملا کے رکھو نا، یا غیروں کو ملا کے رکھنے سے کیا فائدہ؟ سمجھ میں آ جانے کی بات ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے زمین میں تم کو خلیفہ بنایا، تم سب کو. آدم علیہ السلام کے واسطے سنگولر آیا خلیفہ، ہم سب کے واسطے خلائف آیا. آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنایا؟ کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی حکومت نافذ کرے، ٹو امپلیمنٹ دا کنگڈم آف اللہ آن دی ارتھ. اس کے لیے کیونکہ خلیفہ بنائے، فرشتوں کو سامنے جھکایا. یہ لو، یہ پورے انرجیز کے انچارجز ہیں. آج لائٹ پہ کمانڈ ہے، اس پہ ایروناٹکس پہ، ہر چیز پہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرانکس پہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، راکٹس میں چلے جا رہے ہیں، مائنز میں نیچے گھس جا رہے ہیں. کیا سائنٹیفک پروگرس ہے، کہاں کہاں سے جو ہے ٹی وی ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوئے چلے آ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں جو انچارجز ہیں انرجیز کے ان کو نہیں جھکاتا تو آپ کیسا کر سکتے تھے یہ چیزیں؟ اور ہو سکتا قیامت سے پہلے یہ سلب کر لے. جب سب سلب کر لے تو یہود و نصارہ بے ہتھیار کے ہو جائیں گے. جبھی تو جھاڑ بولے گا میرے پیچھے جو ہے یہودی کھڑا ہوا ہے، مارو اس کو. ورنہ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ٹینکس لے کے آ رہے ہیں، آپ بنڈے مار رہے ہیں اس کو. آج یہ معاملہ ہے آپ کا. تو آپ کو انچارج بنایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو، یہ فائنل دین ہے قرآن کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا فائنل دین ہے، اس کو نافذ کریں. تو اس کو نافذ کرنے سے کا شروع کون کرنا؟ وَأَنَا أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. تبلیغ کا طریقہ بتا دیا. پہلے تم سرنڈر کرو، دوسروں کی فکر کرو، اپنے آپ کو مخاطب کرو کہ دوسروں کے پیچھے پڑ کے جو ہے زندگی. شیطان لگا رہا، شیطان اپنے پہ اٹینشن دیتا ہی نہیں، فوراً ادھر بتاتا ادھر بتاتا، ان سے تو بہتر ہے، ان سے تو بہتر ہے. تو یہ بات تو ہم کو جو ہے نافذ کرنا ہے دین. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اور پھر بعض کو بعض میں درجات میں بلندی دی تاکہ تم کو جو دیا ہے اس میں آزمائیں، دنیا میں بھی آزمائیں، دین میں بھی آزمائیں. اب یہاں دیکھیے، دین قائم کرنے کے واسطے خلائف بنایا، اور جو ڈفرنس بنا ہے آپس میں یہ ٹیسٹ کے لیے. اب اس میں انفرادی طور پہ انڈیویجولز میں بھی ڈفرنس ہے، ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، ایک صحت مند ہے، ایک بیمار ہے. کمیونٹیز میں بھی ڈفرنس ہے. ایک کنٹری جو ہے اکنامیکلی بہت فارورڈ ہے، ایک پولیٹیکلی جو ہے بہت ہی اسٹرانگ ہے، ایک میں سوشل کانسیپٹ بہت بڑے ہوئے ہیں، دوسروں میں نہیں ہے. تو یہ ڈفرنسز کائے کے واسطے ہیں؟ ٹیسٹ کرنے کے واسطے، آزمانے کے لیے. اگر ڈفرنسز نہیں رہے تو ٹیسٹ نہیں ہوتا. اولمپکس میں 100 میٹرز ہو رہے ہیں، ہر ایک کی ٹائمنگ 8 سیکنڈ ہے. کہیں کا کمپٹیشن ہوا، پورے لائن میں بھاگے، لائن میں ختم ہو گئے. ارے کچھ ڈفرنس ہوا مختلف نیشنز میں تو انہیں فرسٹ آیا، انہیں سیکنڈ آیا، انہیں تھرڈ آیا، ایسا ہوئے گا. جو میچ کھیل رہے ہیں دونوں ٹیمز 570 بنا لیے، فرق ہی نہیں ہو رہا. تو پھر ٹیسٹ کا ہوا کون سی ٹیم اچھی ہے؟ تو اس واسطے فرق کیا اللہ تعالیٰ، کسی کو غریب بنا کے آزما رہا، کسی کو امیر بنا کے آزما رہا، کسی کو بیمار رکھ کے آزما رہا، کسی کو صحت دے کے آزما رہا، کسی کو یہاں رکھ کے آزما رہا، کسی کو باہر بھیج کے آزما رہا. اور پھر یہ سورہ ہود کی 7ویں آیت میں بات آ گئی کہ ہم نے زمین اور آسمان 6 دن میں بنائے جبکہ ہمارا عرش پانی پہ تھا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم بہترین عمل کون کرتا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کے سورہ ملک میں بات آ گئی کہ ہم نے زندگی اور موت بنائی کہ تم کو آزمائے، لہذا ہم نے تم کو دیکھتا سنتا بنایا ہے کہ تم کیا دیکھتے ہو کیا سنتے ہو. پھر سورہ دہر میں بات آ گئی کہ جو ہے ہم نے تم کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا، مرد اور عورت کے ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے. تو یہاں یہ بات پکی آ رہی ہے کہ دیکھیے ہماری زندگی صرف آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے. اور یہ ٹیسٹ میں میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ بھئی بچوں کا امتحان ہو رہا، اب ان لوگ پورے ٹیبل نہ ملا لے کے ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں امتحان سے پہلے. لوگ بولیں گے کیا دیوانے بچے، ارے امتحان چل رہا ہے، امتحان میں ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں. بچے بولیں گے ہمارے بڑے وہی تو کر رہے ہیں نا دنیا میں، ان کا امتحان چل رہا ہے.
کہاں بیٹھے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، تمام ایک ایک لمحہ امتحان چل رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آٹو کا میٹر ہے، جان پڑتے ڈال دیے میٹر، اپنا ویٹنگ چارجز لگ رہے ہیں، ذکر کرتے سو گیا، رات بھر ویٹنگ چارجز ذکر کا اجر مل گیا، صبح کو دیکھ لو میٹر. تو یہاں یہ بات ہے کہ درجے ہم نے اس لیے ان ربک سریع العقاب، اور بے شک آپ کا پالنے والا مالک جو ہے وہ بدلہ دینے میں بہت تیز ہے. ایسا مت سمجھو کہ بدلہ 6 بلین ابھی فگر آیا، 6 بلین اب ہے انسان، کتنے بلین پہلے تھے نہیں معلوم، کتنے بلین آنے والے ہیں نہیں معلوم، کہیں تو بھی دبک کے نکل جائیں گے. نہیں ہو سکتا ایسا سوال ہی نہیں پیدا. بہت تیز ہے حساب لینے میں، بہت تیز ہے سزا دینے میں، جو ہے وہ سریع العقاب. وہ انہ لغفور الرحیم، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غفور بھی ہے، گناہوں سے بھی بچاتا ہے، گناہوں کی سزا سے بھی بچاتا ہے، رحم کرتا ہے ترس کھا کے. ہم تو ترس کے قابل ہی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1/4 قرآن ختم ہو گیا ہے سورہ الانعام کے ساتھ.